نصر عبده الذي خلق عبده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. معزز اساتذہ کرام اور سامعین اعظام، میں آج کی اس عظیم الشان محفل میں اپنی کم علمی اور کم مائیگی کا اقرار کرتے ہوئے اس ہستی کے تذکرہ کی سعادت حاصل کر رہا ہوں جن کی پیدائش انسانیت کے لیے رحمت تھی، جن کا بچپن پھولوں کی طرف بے داغ تھا، جن کی جوانی عفت و پاک بازی کا نمونہ تھی اور جن کی زیست کا ایک ایک لمحہ سورج کی طرح صاف و شفاف تھا. مگر میں حیران و پریشان ہوں، سوچ رہا ہوں کہ کتاب زندگی کا وہ کون سا ورق کھولوں، چمنستان سیرت کا وہ کون سا گلدستہ پیش کروں. آپ اگر ایک طرف تہذیب و تمدن کے مربی تھے تو دوسری طرف معاشرت و اخلاق کے مصلح بھی. آپ اگر ایک طرف توکل و انابت اور صبر و قناعت کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے تو وہیں دوسری طرف زہد و عبادت اور مروت و شجاعت میں بھی اپنی مثال آپ تھے. اور آپ کی انہی خصوصیات کو بیان کرنے کے لیے ہزاروں قلموں کو جنبش میں ڈالا گیا، لاکھوں زبانوں کو حرکت میں لایا گیا اور کروڑوں صفحات کو آپ کی خوبیوں سے مزین کیا گیا. مگر بالآخر مجبور ہو کر یہی کہنا پڑا، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. حضرات گرامی، وہ شخصیت آپ علیہ السلام ہی ہیں جن کی تعریف نہ صرف اپنوں نے کی بلکہ غیروں نے بھی کی اور خوب دل کھول کر کی. چنانچہ آپ علیہ السلام کی صداقت و سچائی اور امانت و دیانت کا تذکرہ کرتے ہوئے ڈاکٹر EVA فریمین لکھتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پکے راست باز اور سچے ریفارمر تھے. دشمنان اسلام نے پیغمبر اسلام پر جتنے بھی بہتان تراشے ان تمام کو رد کرتے ہوئے اور انہیں غلط قرار دیتے ہوئے سوامی برج نارائن جی کہتے ہیں، دنیا کے پیغمبروں اور اوتاروں میں سب سے زیادہ ظلم، سب سے زیادہ جھوٹ، سب سے زیادہ بہتان اگر کسی پر لگایا گیا تو وہ رسول عربی محمد بن عبداللہ ہیں. اسی ملک ہندوستان کے رہنے والے ایک بڑے پروفیسر جو آقا علیہ السلام پر ایمان نہیں رکھتے، پروفیسر راما کرشن راؤ جی نے تقریباً 10 خصوصیات کو گنایا ہے. وہ لکھتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پروفیٹ ایک پیغمبر کی حیثیت سے، دا واریر ایک بہترین اور کامیاب فوجی کی حیثیت سے، دا بزنس مین ایک کامیاب تاجر کی حیثیت سے، دا اسٹیٹس مین ایک کامیاب سیاسی رہنما کی حیثیت سے، دا آریٹر ایک بہترین اور کامیاب خطیب کی حیثیت سے، دا ریفارمر ایک بہترین مصلح کی حیثیت سے، دا جج ایک بہترین قاضی، جج اور حاکم کی حیثیت سے، دا ایمنسپیٹر آف ویمن عورتوں کے محافظ کی حیثیت سے، دا پروٹیکٹر آف سلیبس پوری انسانیت کو ظلمتوں کی کھائی سے نکال کر رفعتوں کی بلندی تک لے جانے والی شخصیت کی حیثیت کی وجہ سے، دا سینٹ ایک متقی، زاہد اور پرہیزگار انسان ہونے کی حیثیت کی وجہ سے، ان آل ڈپارٹمنٹس آف ہیومن ایکٹیویٹیز ہی از لائک اے ہیرو. انسانی زندگی کے تمام تر شعبوں میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک ہیرو کی حیثیت رکھتی ہے. میں اس سے آگے چلتا ہوں. مائیکل ہارٹ نے دا 100 نامی ایک کتاب لکھی اور اس میں ان 100 لوگوں کا تذکرہ کیا جو ان کے ذہن میں اونچا مقام رکھتے تھے، لیکن خدا کی خدائی اور مصطفیٰ کی مصطفائی دیکھیے. مصنف عیسائی ہونے کے باوجود سب سے پہلا مقام اور سب سے پہلا ستان آپ علیہ السلام کو دیتا ہے. اور اس نے پہلا مقام کیوں دیا، اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے صفحہ نمبر 3 پر لکھتا ہے، He was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels. کہ وہ تاریخ میں صرف ایک ہی شخص تھے جو مذہبی اور سیکولر لیول پہ پوری طرح کامیاب تھے. حضرات گرامی، خلاصہ کلام یہی ہے کہ آقا علیہ السلام کی ذات ہر اعتبار سے بے عیب اور لاریب تھی. آپ سے بڑھ کر دنیا انسانیت میں کوئی بہی خان نہیں گزرا. یہی وجہ تھی کہ جس نے بھی آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ کا منصفانہ مطالعہ کیا وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ آپ سے بہتر رہنما نہیں مل سکتا، اور اپنی زبان قول و حال سے یہ کہہ گیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، انسانیت کا غرض سامان مہیا کر دیا، انسانیت کا غرض سامان مہیا کر دیا. ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.